ایک ہے جان کا تحفظ، ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے، تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر میں بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو مجھے براہ راست لوگوں کی طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کے لیے سوچا جائے گا کہ اس کے روٹس کیا ہیں، روٹس کا تعین کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں، جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انضمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے، صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایکا کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل ان کو نظر آ رہا تھا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا، اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں ان کی نمائندے بھی 2-3 ہوں گے، تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے، اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے، پھر گورنمنٹ کو دی جائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ جی ہاں، اس طرح بھی شکایتیں ہیں۔ میڈیم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ ایسا اختلاف سامنے آ رہا ہے، وہ ابھی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سارا پی ڈی ایم کو ٹریک اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو جتنے ماضی کے گناہ تھے، ان کی حکومت کی ناکامی تھی، ان سے ان کو نکالا جائے اور دوبارہ سے ان کو سامنے آیا جائے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا ایک اوپن پولیٹیکل ایریا ہے، یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، کہنے دیا جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے۔ جی جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا تھا، بلکہ پرسوں شاید یہاں پر۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے
یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا. تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے، سو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں، تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے. یہ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی. اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا. وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے نقد اڑا دیا اس بات کو کہ وہ اس میں تو اختلاف، کوئی اختلاف کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، تو اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا. تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. جو ایک چیز ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے، اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی نا. تو مشورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے دیانتدارانہ طور پر وہ رائے پیش کر دی. اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا، دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا. بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے. کچھ تھوڑا سا ذرا اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے. جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. ایسے معاہدے کیے ہیں. میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے. ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہیں ہم سے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں اور ان کے آخری دنوں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ ان کی باتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے، پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. سو پرانے پلرز تو امریکہ، ورلڈ بینک، وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں. لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں؟ سو اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک. سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے. سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے، جس میں ریلوے لائن بھی تھی، جس کے اندر